الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنے عمرے اور حج کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ چنانچہ جو بیان باقی رہ گیا تھا اس کو وہیں سے دوبارہ ربط جوڑتے ہوئے ہم پھر آگے چلتے ہیں۔ بات شروع ہوئی تھی 8 ذی الحجہ سے، اور اس سے پہلے میں ایک دو باتیں آپ حضرات کو عرض کرتا چلوں۔ ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ جتنا میرا یہ بیان ہو رہا ہے اس کے مطابق یہ سب، بلکہ یہ میرا بیان مطابق ہے اس کتاب کے، اور وہ کتاب انشاءاللہ العزیز آپ سب حضرات کو بیان سے فارغ ہونے کے بعد دی جائے گی۔ انشاءاللہ یہ میرا بیان جس کتاب کے مطابق ہے انشاءاللہ وہ مستند کتاب آپ سب حضرات کو فراہم کی جائے گی۔ اس میں اسی طرح آسان تمام اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، تو آپ سب حضرات کو ملے گی۔ بھرپور توجہ کے ساتھ جو سوال ذہن میں آتا جائے اس کو نوٹ کرتے جائیے، اور انشاءاللہ آخر میں حضرت مفتی صاحب آپ کے سوالوں کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ بات جہاں سلسلہ ٹوٹا تھا وہ یہ تھی کہ 8 ذی الحجہ سے آپ کے حج کا آغاز ہوگا اور اس دن سے کیا کام کرنے ہیں۔ تو آپ نے 8 ذی الحجہ کی تاریخ نوٹ کر کے اس کے نیچے کام لکھنا شروع کرنے ہیں، اور وہاں پہنچ کر بھی اس تاریخ کو دیکھ کر آج کیا کام کرنے ہیں اس کے مطابق وہ کام انجام دے لیجئے، آپ کو دقت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ تو 8 ذی الحجہ کو آپ نے صبح کو احرام باندھنا ہے حج کے لیے، اور یہ ذکر ہوا کہ طلوع آفتاب کے بعد آپ لوگ حج کا احرام باندھیں گے اور روانہ ہوں گے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگ آئے، اور ابھی نوافل کا وقت نہیں ہے، اگر سورج طلوع نہیں ہوا تو آپ تھوڑی دیر رک جائیے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 نفل پڑھیے حج کے احرام کے لیے۔ اور اگر بسیں پہلے آ چکی ہوں تو آپ کو پہلے لے جانا چاہتے ہیں فجر کی نماز کے متصل بعد، تو ایسی صورت میں آپ فجر کی نماز سے پہلے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، اور 2 نفل فجر کی نماز سے پہلے آپ پڑھ لیں گے اور احرام باندھ لیں گے کہ آپ نے 2 چادریں پہنی، 2 نفل پڑھے، نیت کی حج کی، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، دعا پڑھی اور 3 دفعہ تلبیہ کہا، اور آپ کا حج کا احرام بن گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ آپ حضرات یہاں سے مینا روانہ ہوں گے۔ مینا آپ ظہر تک بڑی آسانی سے پہنچ جائیں گے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے پہنچنے کا، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، جلدی پہنچ جائیں، دیر سے پہنچ جائیں۔ آج 8 ذی الحجہ کا دن آپ نے مینا میں گزارنا ہے۔ آج کے دن کوئی خاص عمل نہیں ہے، آپ نے یہ بات بھی نوٹ کرنی ہے کہ آج کے دن مینا پہنچ کر 8 ذی الحجہ کا کوئی خاص عمل نہیں ہے، صرف ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اپنے اپنے وقت میں آپ نے پڑھنی ہے۔ ہر خیمے میں جماعت کروائی جائے، ہر خیمے میں جماعت کروائی جائے، وہاں جو مرکزی مسجد ہے وہاں تک تمام حضرات پہنچنے کی کوشش نہ فرمائیں، نہ وہاں پہنچ سکتے ہیں، نہ اتنی جگہ ہے، اس لیے ہر خیمے کے اندر آپ حضرات جماعت کا اہتمام کروائیں اور وہیں آپ نماز پڑھیں خیمے کے اندر اپنے باجماعت۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ حضرات مقیم کی نماز پڑھیں گے یا مسافر کی، قصر کریں گے یا نہیں، تو اس کے بارے میں میں عرض کر رہا تھا، اس کو تھوڑا سا درست بھی فرما لیجئے گا۔ مفتی حضرات نے اس طرف توجہ دلائی کہ آسان ترین بات جس پر فتویٰ دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو 9 ذی الحجہ تک مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے 15 دن ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ مینا کے اندر پوری نماز پڑھیں گے۔ پھر الفاظ دہراؤں گا، اس کتاب میں جو آپ کو ملے گی اس کتاب میں بھی یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، 9 ذی الحجہ تک، یعنی 8 کو آپ روانہ ہوئے، 8 اور 9 کو بھی اگر شامل فرما لیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 8 ذی الحجہ سے پہلے 13 دن مکے میں رہ گئے۔ اگر آپ 13 دن مکے میں رہے ہیں تو ایسی صورت میں 9 ذی الحجہ تک آپ کے 15 دن بن جائیں گے۔ تو آپ بڑی آسانی سے کوئی اختلافی مسئلے میں نہ جائیں، تو آپ کے لیے آسان ترین فتویٰ جامعہ شفیہ کی طرف سے جو دیا گیا، اور یہ کتاب میں بھی موجود ہے جو آپ کو ملے گی،
کہ 8 ذی الحج کو روانہ ہونے سے پہلے آپ کے پورے 13 دن مکے میں گزر گئے ہیں اور آپ مقیم ہونے کی نیت کی ہوئی آپ نے، تو ایسی صورت میں آپ مقیم ہیں اور مینا میں آپ تمام نمازیں، عرفات میں مزدلفہ میں پوری نمازیں پڑھیں گے، آپ مقیم ہیں۔ اگر 13 دن سے کم ہیں 8 ذی الحج کو، تو ایسی صورت میں آپ مسافر شمار ہوں گے اور 2 رکعت پڑھیں گے 4 رکعت والی نماز کو۔ یہ ایک بات مکمل ہو گئی۔ پھر میں الفاظ دہراؤں گا۔ 8 ذی الحج کو آپ نے مینا کے اندر خیمے میں قیام فرمانا ہے اور کوئی کام آج کا نہیں ہے، ذکر اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، دعائیں مانگیں، بہت دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے یہ، اور آرام بھی فرمائیں اور کھانا وانا اپنے وقت پر کھائیں اور اجتماعی طور پر ایک ساتھ رہیں۔ ادھر ادھر گھومنے کی کوشش نہ کیجیے کہ اس میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے، ساتھیوں کو بہت پریشانیاں ہوتی ہیں۔ عشاء کی نماز آپ نے پڑھی آج، اب آپ سو جائیں گے۔ سوتے ہوئے مینا میں تھوڑی سی ٹھنڈ ہوگی، آپ لوگ اوپر چادر اوڑھیں گے۔ ایک احتیاط نوٹ فرما لیجئے کہ مینا میں قیام کے دوران آپ حضرات نے رات کو سوتے ہوئے سر نہیں ڈھانپنا، چہرے پر آپ نے چادر نہیں لینی، باقی بدن پر آپ چادر ڈال لیں، گرم چادر ڈال لیں۔ آپ حالت احرام میں ہیں، آپ ذی الحج کو احرام باندھ کر آپ مینا میں ہیں اس وقت اور رات ہو گئی ہے، آپ نے آرام فرمانا ہے۔ تو اب آپ نے صرف ایک احتیاط کرنی ہے کہ رات بھر آپ نے سر کو نہیں ڈھانپنا، چہرے کو نہیں ڈھانپنا، باقی بدن پر آپ چادر لے سکتے ہیں۔ آپ آرام فرمائیں اور صبح اٹھ کر تہجد کی نماز بھی پڑھیں اور فجر کی نماز ادا کیجیے۔ اگلا دن 9 ذی الحج، ویسے تو 9 ذی الحج مغرب کے بعد شروع ہو گئی، لیکن میں آپ حضرات کی آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگلا دن صبح ہو گئی۔ یہ آج کا دن 9 ذی الحج کا ہے، انتہائی اہم اور نازک دن ہے آج کا، انتہائی مصروف، انتہائی اہم، اس لیے ایک بات کو نوٹ کرتے جائیے گا تاکہ دقت پیش نہ آئے۔ 9 ذی الحج کو آپ نے فجر کی نماز آج مینا میں پڑھی ہے اپنے خیمے میں۔ ایک بات یہیں پہ نوٹ کر لیجئے کہ 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک آپ نے اب ایک کام کرنا ہے، ہر فرض نماز کے بعد، نوٹ کرنے کے قابل بات، 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک آپ نے ایک اہم کام کرنا ہے جو آپ کے ذمہ واجب ہے ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، اور وہ ہے تکبیرات تشریق۔ تکبیرات تشریق 9 ذی الحج کی فجر کی نماز کے بعد سے شروع کرنا ہے اور 13 ذی الحج کی عصر کی نماز کے بعد تک ہر فرض نماز کے بعد آپ نے ایک بار کم از کم تکبیر تشریق کہنی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق آپ نے 9 تاریخ سے شروع کرنی ہے۔ ایک بات آپ نے یہ نوٹ فرمائی، میں نے عرض کیا اہم ترین دن ہے آج کا، تکبیرات تشریق آپ نے شروع کی ہیں آج فجر کے بعد۔ ایک کام، فجر کی نماز پڑھیے مینا میں، تکبیر تشریق پڑھی، اب آپ نے طلوع آفتاب کے بعد عرفات میں روانہ ہونا ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد آپ نے عرفات کو روانہ ہونا ہے، میدان عرفات میں آج جانا ہے آپ نے، اور آپ نے زوال سے پہلے آپ نے عرفات میں پہنچنا ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل کہ آپ نے آج زوال سے پہلے میدان عرفات میں پہنچنا ہے۔ 9 تاریخ ہے آج کی، زوال سے پہلے میدان عرفات میں جب آپ پہنچیں، وہاں ارد گرد آپ کو کھانے وانے کی چیزیں مل رہی ہوں گی، اترتے ساتھ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو تھوڑا سا اہتمام کر لیجئے تاکہ اپنی جگہ جا کر آپ کھانا وغیرہ کھا سکیں اور عبادت میں خلل نہ آئے۔ وہیں کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں مل رہی ہوتی ہیں مختلف صورتوں میں، آپ وہ لے لیجئے۔ لینے کے بعد وضو کیجئے، وضو کرنے کے بعد جہاں آپ کی جگہ ہے، خیمہ مقرر ہے آپ کا، وہاں جگہ مقرر ہے، وہاں اتر جائیے اور ادھر زیادہ دور جانے کی، مسجد نمرہ وغیرہ کی طرف جانے کی کوشش نہ کریں یا اور پہاڑی علاقوں کی طرف جانے کی کوشش نہ کریں کہ جی اصل تو وہ ہے وہاں جانا چاہیے تھا، یہ کہاں اتنی دور خیموں میں اتار دیا اس نے ہمیں۔ جی نہیں، وہ میدان عرفات ہے، آپ یہاں رہیں، اگر یہاں سے ہٹیں گے ساتھیوں سے بچھڑ جائیں گے، ساتھی بہت پریشان ہو گیا، اس لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہیں۔ یہ میدان عرفات میں آپ نے رکنا ہے، آپ نے مغرب تک یہاں رکنا ہے، مغرب تک رکنا ہے۔ آپ طلوع فجر کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد یہاں آ گئے اور آپ نے آج مغرب تک یہاں رہنا ہے۔ یہاں پہنچ کر آپ اگر مقیم ہیں، مینا میں آپ پوری نماز پڑھتے تھے تو یہاں ظہر کے وقت میں آپ پوری نماز ظہر کی پڑھیں، عصر کے وقت میں آپ پوری نماز عصر کی پڑھیں۔ ظہر کے وقت میں آپ ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کے وقت میں آپ عصر کی نماز پڑھیں۔ میدان عرفات میں وہ جو ظہر کے وقت میں 2 رکعت کر کے امام صاحب پڑھاتے ہیں اور لاؤڈ سپیکر میں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ اس وقت ہے جبکہ امام مسافر ہو اور آپ لوگ اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں جمع بین الصلاتین جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں
حج کی کتابوں میں 2 نمازوں کو جمع کرنا عرفات میں یہ جب ہے جب کہ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں. اگر آپ اپنے اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں گے, عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں گے. یہ بھی اہم بات نوٹ کرنے کے قابل. اور امام کے پیچھے سب لوگ نماز پڑھیں یہ وہاں قابل عمل نہیں ہے, اتنا ہجوم قابل عمل نہیں ہے, اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے جو صاحب وہاں چلے جائیں ٹھیک ہے, وہاں امام کے پیچھے پڑھ سکیں گے, لیکن جو خیموں میں ہیں وہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا فرمائیں گے. یہاں رہ کر یہ عمل کہلاتا ہے وقوف عرفات, حج کا اہم ترین عمل وقوف عرفات. یہ جو عرفات میں آ کر آپ ٹھہرے ہیں, زوال سے پہلے آپ پہنچ گئے تھے, آپ نے مغرب تک رہنا ہے. کیا کچھ کرنا ہے؟ ظہر کی نماز اپنے وقت میں, عصر کی نماز اپنے وقت میں, اور ذکر اذکار کرنے ہیں, دعائیں مانگنی ہیں. اللہ توفیق دے تو تھوڑی دیر کے لیے خیمے سے باہر نکل کر دھوپ میں کھڑے ہو کر, ننگے سر ہیں آپ, احرام باندھا ہوا ہے, آپ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر کچھ دیر دعائیں مانگیں, جتنی اللہ تعالیٰ ہمت دے کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں تاکہ وقوف عرفات کا حقیقی جو معنی ہے وہ پورا ہو سکے. آپ اپنے خیموں کے اندر بیٹھ کر بھی دعا مانگ سکتے ہیں, کھڑے ہو کر بھی دعا مانگ سکتے ہیں, لیکن کچھ دیر باہر نکل کر دھوپ میں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ خوب دعائیں مانگیں. یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. سب سے اہم ترین عمل یہاں وقوف عرفات میں دعائیں ہیں, خوب دعائیں مانگنی ہیں, دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. یہاں آپ نے مغرب تک رہنا ہے. غروب آفتاب کے وقت تک آپ اپنے خیموں میں رہیں, گاڑیاں آپ کو لے کر جائیں گی, مزدلفہ اب آپ نے جانا ہے. غروب آفتاب کے بعد آپ نے عرفات میں سے نکلنا ہے. اس سے پہلے جلد بازی بالکل نہیں کرنی, اس سے پہلے عرفات میں سے نہیں نکلنا. غروب آفتاب کے بعد سواریوں میں بیٹھ کر آپ لوگ مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے. آج کے دن ایک اہم بات آپ نے نوٹ کرنی ہے. آج 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات سے غروب آفتاب کے بعد روانہ ہونے کے بعد آپ نے آج مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنی. آج آپ نے مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنی. اب آپ مزدلفہ روانہ ہو رہے ہیں, وہاں پہنچ کر آپ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ ادا فرمائیں گے. اگر کوئی مغرب کی نماز پڑھے گا مغرب کے وقت میں, اس کی نماز نہیں ہوگی. نماز یہ مغرب کی آپ کو جا کر مزدلفہ میں پڑھنی ہے. یہ آپ مزدلفہ اب پہنچ گئے. چند باتیں یہاں دہراؤں گا. مزدلفہ کی باتوں سے پہلے چند باتیں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ایک بات تو یہ کہ عرفات سے روانہ ہوتے وقت آپ نے عرفات کی حدود سے غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکلنا. جب آپ چلیں گے تو آپ کو ہجوم ہے, بہت رش ہے, سواریاں آہستہ آہستہ چل رہی ہیں, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. آپ کے پاس مزدلفہ پہنچنے کے لیے صبح صادق تک کا وقت ہے. صبح صادق تک کا وقت ہے آپ کے پاس مزدلفہ پہنچنے کے لیے. اس لیے اپنے آپ کو بہت آرام سے رکھیں. سواریاں چل رہی ہیں, اپنے معمولات میں چلنے دیں, اپنے آرام و راحت سے وہاں پہنچنے کی کوشش. اور پھر اس کے بعد جب آپ مزدلفہ میں پہنچیں گے تو وہاں پہنچ کر آپ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے. ایک بات اور نوٹ کیجیے گا کہ عرفات سے روانہ ہونے سے پہلے بھرپور کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے لیں. عرفات سے روانہ ہونے سے پہلے اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے لیں تاکہ رات کا کھانا آپ کھا سکیں. کیونکہ مزدلفہ کے اندر دکانیں بہت دور ہوں گی جہاں آپ کا قیام ہوگا, اس میں وقت ضائع ہوگا, بڑی وقت کی بچت ہوتی ہے اگر آپ نے عرفات سے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھ لی. وضو کا پانی بھی اگر ایک بوتل میں رکھ سکے مختصر سا تو بہت اچھا, ورنہ وضو کے پانی کا پھر اہتمام ہو جاتا ہے, مل جاتا ہے وہاں. کھانے کی وہاں مزدلفہ میں بہت دقت ہوتی ہے. رات کا کھانا آپ نے ساتھ رکھ لیا. آپ رات 9 بجے پہنچے ہیں, 10 بجے پہنچے ہیں, 11 بجے پہنچے ہیں, 12 بجے پہنچے ہیں, عموماً 12 ساڑھے 12 تک ہر حاجی تقریباً پہنچ جاتا ہے. 1 بجے تک تو یقیناً پہنچ جاتے ہیں سارے, ورنہ اس سے پہلے پہلے کافی پہنچ جاتے ہیں. جہاں آپ کو بسیں اتاریں وہیں آپ اتر جائیں, خیموں کی تلاش نہ فرمائیں, کھلا میدان ہے وہاں آپ ٹھہریں. میں نے عرض کیا شروع میں کہ مزدلفہ میں اس سال بھی خوب ٹھنڈ ہونے کا امکان ہے, لہذا آپ مکے سے اپنے لیے گرم چادریں لے کر جائیں. مکے سے اپنے لیے گرم چادریں لے کر جائیں کیونکہ مزدلفہ میں اچھی خاصی ٹھنڈ ہوگی.
رات آپ نے وہاں قیام کرنا ہے، ساری رات آپ نے وہاں رہنا ہے۔ آپ پہنچ گئے مزدلفہ پہنچ کے وضو وغیرہ کر کے ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ آپ نے عشاء مغرب کی نماز پہلے پڑھنی ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے، پھر وہیں رہنا ہے۔ کھانا وانا کھائیں، آرام فرمائیں مزدلفہ میں، کھلے آسمان تلے، زیادہ تر خیمے بہت کم ہوتے ہیں وہاں، یہاں آپ قیام کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ مزدلفہ میں رات کو رہے۔ وقوف مزدلفہ ایک لفظ آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، وقوف مزدلفہ یعنی مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ اس کا وقت ہے صبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان۔ یہ بات بڑی نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ وقوف مزدلفہ کا وقت ہے صبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان، اس میں آپ کو مزدلفہ میں ہونا ہے۔ ویسے تو آپ رات بھر پہلے سے وہیں ہیں۔ فجر کا جب وقت ہو جائے، فجر کی اذان آپ کے ساتھی ہوں گے، ان میں سے کوئی ساتھی فجر کی اذان دے اور فجر کی نماز آپ ادا کیجیے۔ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان یہ وقوف مزدلفہ کا وقت ہے۔ آپ جو وہاں اذانیں ہو رہی ہیں، صرف ان کا اعتبار کرنے کے بجائے آپ تھوڑا سا ایک اور کام کر لیجئے کہ مکے میں رہتے ہوئے آپ فجر کا وقت نوٹ کر لیجئے، فجر کی اذان کا مکے میں رہتے ہوئے فجر کی اذان کا وقت نوٹ کر لیجئے، اور مزدلفہ میں آپ اس کے ٹھیک 5 منٹ بعد اذان دے دیجئے، بالکل صحیح وقت ہوگا۔ بعض لوگ وہاں بھی جلدی میں ہوتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ جی اللہ قبول کرنے والا ہے، یہ جملے سننے کو ملتے ہیں، جی اللہ قبول کرنے والا ہے ان احکام کے مطابق جو اللہ نے بتائے ہیں۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے بجائے پھر یہ کہ اللہ قبول کرنے والا ہے، تو یہ مشکل مسئلہ ہے۔ اس لیے فجر کی اذان وقت پر ہو اور وقت پر فجر کی نماز پڑھیے، اس کے بعد کچھ دیر وہاں میدان میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگیے، خود دعائیں مانگیں، بیٹھ کر دعائیں مانگ لیں کچھ دیر۔ ساری رات سونے کے بجائے کچھ دیر سو جائیے، کچھ دیر تسبیحات کیجیے، ذکر اذکار کیجیے، اور پھر جب فجر کی نماز پڑھ لیں، صبح ہو گئی۔ اب 9 ذی الحجہ کے اعمال، رات جب آپ مزدلفہ میں رہیں تو ایک اور کام کرنا ہے، وہ بھی آپ نوٹ کیجیے گا۔ رات کو مزدلفہ میں رہتے ہوئے آپ نے یہاں سے 70 کنکریاں چننی ہیں، 70 کنکریاں آپ نے چننی ہیں، 70، اس لیے کہ یہ کنکریاں آپ نے جا کر مینا میں مارنی ہیں آئندہ دنوں میں۔ 70 اس لیے پہلے دن آپ کو 7 چاہیے ہوں گی، پھر باقی 3 دنوں میں 21 چاہیے ہوں گی، تو یہ کل ہو گئی تقریباً 70۔ وہاں مزدلفہ میں میدان میں بے تحاشا جگہ جہاں آپ اترے ہیں وہیں کنکریاں موجود ہیں۔ کنکریاں ایک مٹر کے دانے کے برابر، اتنی موٹی کنکریاں لے لیں، بہت باریک بھی نہ لیں، بہت موٹی بھی نہ لیں، دقت ہوگی۔ 70 کنکریاں آپ نے وہاں سے چننی ہے، اور ان کنکریوں کے لیے یہاں پہنچ کر ایک بات بتاؤں گا کہ لاہور ہی سے آپ ایک چھوٹی سی کپڑے کی تھیلی لے لیجیے، تقریباً آدھا کلو وزن کے برابر کی تھیلی کپڑے کی بنا لیجیے، جس میں دھاگا بھی لگتا ہو، جس کا منہ بھی بند ہو سکتا ہو۔ یہ ایک بڑے تجربے کی بات ہے۔ شاپر میں کنکریاں نہ رکھیے گا، پلاسٹک کے شاپر میں، اس لیے کہ وہ نوکیلی ہوتی ہیں اور مینا تک جاتے آتے وہ پھٹ جاتا، لفافہ میں کنکریاں گر جاتی ہیں یا سامان میں دقت پیش آتی ہے۔ تو لاہور سے ایک آدھا کلو وزن کی تھیلی کپڑے کی بنوا لیں اور وہ ساتھ سامان میں رکھ لیں، کنکریوں کے لیے تھیلی۔ تو 70 کنکریاں آپ باریک باریک مزدلفہ میں سے چن کر وہ اپنے پاس رکھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ رات قیام کریں، اور یہ آپ کی 9 تاریخ پوری ہو گئی۔ 9 تاریخ کے تمام کام آپ کے پورے ہو گئے۔ آج 9 تاریخ کے کام میں دہراؤں گا۔ آج آپ نے کیا کیا کیا؟ آپ 9 تاریخ کی صبح کو تھے مینا میں، آپ نے وہاں فجر کی نماز پڑھی تھی، فجر کی نماز پڑھ کر آپ نے تکبیرات تشریق پڑھی تھی، تکبیرات تشریق وغیرہ پڑھ کے طلوع آفتاب کے بعد آپ روانہ ہو گئے، پہلے بھی روانہ ہو سکتے ہیں، طلوع آفتاب کے بعد آپ روانہ ہو گئے عرفات میں۔ آج آپ عرفات میں زوال سے پہلے پہنچ گئے، وہاں آپ نے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی اپنی خیمے میں، اپنی جگہ میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھی، کھڑے ہو کر دعائیں مانگی، غروب تک وہاں رہے، مغرب کے بعد آپ آ گئے مزدلفہ میں،
اور مغرب کی نماز ابھی آپ نے نہیں پڑھی. مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کے وقت میں آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں دونوں ملا کر پڑھی. عشاء کے وقت میں ابھی آپ مزدلفہ میں ہیں, رات گزر رہی ہے, کنکریاں آپ نے اکٹھی کی 70, پھر سو گئے, اور پھر فجر کی نماز وقت پہ پڑھی. پھر اس کے بعد وقوف مزدلفہ کیا, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ وقوف مزدلفہ کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان, لہذا آپ طلوع آفتاب تک وہاں رہیں اور عبادات کیجیے, ذکر اذکار کیجیے, تسبیحات پڑھیں, کھڑے ہو کر دعائیں کریں. آج آپ کے 9 ذی الحجہ کے تمام اعمال پورے ہو گئے. 10ویں ذی الحجہ شروع ہو چکی ہے, رات 10ویں ذی الحجہ کی شروع ہو چکی ہوئی ہے. آج کے اعمال پورے ہو گئے. صبح آج آپ نے بھی نماز پڑھی ہے مزدلفہ میں. اب آ گئی ہے جناب 10 تاریخ ذی الحجہ کی. یہ بھی ایک اہم ترین دن ہے آج. اس کو بڑے سکون سے آپ نے سننا ہے, بڑے اہم ترین اس میں کام کرنے ہیں آپ نے. مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھی, 10 تاریخ ہے آج. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وقوف مزدلفہ کیا. اب آپ روانہ ہو گئے منا کی طرف. آج آپ نے اب روانہ ہونا ہے طلوع کے بعد منا کی طرف. طلوع سے پہلے بھی جا سکتے ہیں وقوف کرنے کے بعد, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ طلوع آرام سے ہو جائے, سورج نکل آئے تو اب آپ روانہ ہو جائیں منا کی طرف. منا پہنچ کر واپس اپنے خیمے میں جائیں. خیمے میں آپ حالت احرام میں ہیں ابھی بھی, بڑی احتیاط, حالت احرام میں ابھی بھی, آپ احرام باندھا ہوا ہے آپ نے. آپ منا پہنچ گئے. منا پہنچ کر آج آپ نے 3 کام, بہت اہم کام, 3 کام ترتیب سے کرنے ہیں. نمبر 1, آپ نے صرف ایک بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں جمرہ عقبہ پر. نمبر 1, ایک جمرے پر کنکریاں مارنی ہیں. نمبر 2, آپ نے قربانی کرنی ہے. نمبر 3, سر کے بال منڈوانے ہیں, حلق. 3 کام آج کے بہت اہم ترین کام ہیں. اور یہ بات آپ سب حضرات نوٹ فرمائیے گا کہ ان تینوں کاموں کو ترتیب سے کرنا حنفی فقہ کے مطابق ضروری ہے. پہلے کنکریاں, پھر قربانی, پھر بال منڈوانا, رمی, قربانی, حلق. یہ 3 کام ترتیب سے کرنے ہیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ مزدلفہ سے آئیں گے تو راستے میں وہ مذبح آتا ہے, قربانی کی جگہ وغیرہ آتی ہے. تو بعض لوگ جو کہ غیر حنفی ہوتے ہیں ان میں وہاں یہ گنجائش موجود ہے کہ آپ ترتیب نہ رکھیں. وہ کہتے ہیں آؤ جی آؤ پہلے قربانی کر لو, رستے میں ہی ہے نا, آؤ پہلے قربانی کر لو. آپ کے ایک ضروری کام ہے, وہ آپ سے چھوٹ جائے گا, اور وہ ہے ترتیب. آپ نے ترتیب بہرحال قائم رکھنی ہے. آپ نے کسی کی بات وہاں نہیں سننی. وہاں ارد گرد پمفلٹ بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں, کتابچے بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں, اور ایسی صورت میں آپ وہاں پر یہ اہم ترین بات کہ ان کتابوں پر آپ نے نہیں جانا, لوگوں کی باتوں پر آپ نے نہیں جانا. آپ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ آپ نے آج 10 تاریخ کو پہلے جا کر 7 کنکریاں مارنی ہے جمرہ عقبہ پر. اپنی جگہ پہنچ جائیں. کنکریاں مارنے کے لیے جو وقت ہے آج یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے. کنکریاں کب سے کب تک آپ مار سکتے ہیں؟ طلوع سے لے کر غروب آفتاب تک. آج 10 تاریخ کو آپ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یہ ایک جمرے پر کنکریاں مار سکتے ہیں. اچھا خاصا وقت آپ کے پاس موجود ہے. یہاں میں رک رہا ہوں تھوڑا تھوڑا تاکہ آپ لوگ ذہن نشین فرما لیں, کیونکہ اگلے دن وقت بدل رہا ہے, کنکریاں مارنے کا وقت بدل رہا ہے آگے. اس دن کو صرف ذہن میں رکھیں. 10 تاریخ کو آپ نے جو کنکریاں مارنی ہوں گی صرف ایک بڑے شیطان کو, اور وہ اس کا وقت ہے طلوع سے لے کر غروب تک. 7 کنکریاں آپ نے مارنی ہیں. اس میں آپ احتیاط یہ کر لیجئے کہ اس دن ہجوم ہوتا ہے, سب لوگوں نے کنکریاں مارنی ہیں. حادثات سے بچنے کے لیے, پریشانی سے بچنے کے لیے آپ لوگ اپنے خیموں سے 4-4, 5-5 افراد چلیں, 10-10 افراد چلیں, اور دیکھیں جہاں کہیں گیپ آئے, تھوڑا سا وقفہ آئے, جگہ بنے, وہاں اپنے آپ کو شامل کر لیجیے. ہجوم اور ریلے کے اندر اپنے آپ کو شامل نہ کریں. جہاں تھوڑا سا جگہ بنے وہاں اپنے آپ کو, وہی جگہ اخیر تک بنی بنائی آپ کو ملتی جائے گی, اور آپ بڑے آرام سے چلیے, جلد بازی نہ کیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ بالکل قریب پہنچ کر کنکریاں ماریں گے. کنکریاں مار کر جس طرح لوگ واپس آ رہے ہیں اس
طرح آگے جا کر واپس آئیں، کنکریاں مارتے وقت اسی وقت واپس مت پلٹے، بس میرا کام ہو گیا میں جا رہا ہوں، ایسا نہ کیجیے، بہت نقصان ہوگا لوگوں کا بھی آپ کا بھی۔ کنکریاں مار کر اپنے آپ کو آگے چلے جائیں، آگے چل کر اطمینان سے واپس آ جائیں، سارا آگے راستہ کھلا ہوا آپ کو ملے گا اور اپنے خیمے میں آپ تشریف لے آئیں۔ آپ قربانی کریں، قربانی کے بارے میں ایک دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ بینکوں کے ذریعے ٹوکن ہوتا ہے، ایک بات ساتھی مل کر قربانی کر لیتے ہیں، بینکوں کے ذریعے ٹوکن ملتا ہے، اس پر ٹائم لکھا ہوتا ہے، اس پر آپ بہت زیادہ اعتماد نہ کیجیے، اس پر بہت زیادہ اعتماد نہ کیجیے اس ٹائم پر، اس ٹائم سے تھوڑا سا وقت گزار کر، اگر خود قربانی نہ کر سکیں تو تھوڑا سا وقت گزار کر، اندازاً مفتی صاحب کتنے وقت دے دینا چاہیے ان لوگوں کو؟ اندازاً 4-6 گھنٹے بعد، مفتی صاحب فرما رہے ہیں جو بالکل تازہ تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹائم قربانی کا دیا ہو کارڈ پر بینک کی طرف سے، تو 4-6 گھنٹے کے بعد آپ سر منڈا لیں، کیونکہ پہلے کنکریاں مارنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر سر منڈانا ہے۔ تو آپ جو ٹائم کارڈ پہ دیا ہوا ہے قربانی کا کہ آپ کی قربانی ہو جائے گی، تو آپ اس کے 4-6 گھنٹے کے بعد سر کے بال منڈوا لیں۔ یہ آپ کے 3 عمل آج ہو گئے۔ جو ہی آپ سر کے بال منڈوائیں گے، جو ہی سر کے بال آپ منڈوائیں گے، اب پھر آپ حالت احرام سے نکل گئے، آپ کا احرام پورا ہو گیا۔ آج 10 تاریخ کو آپ نے کنکریاں ماری، قربانی کی، سر منڈایا اور آپ کا احرام پورا ہو گیا۔ صرف ازدواجی تعلق بیوی سے قائم نہیں کر سکتے، باقی چیزوں کی اجازت مل جاتی ہے۔ اب آپ سر منڈا کر وہیں اپنے خیمے میں واپس آ جائیں، خیمے میں واپس آ جائیں، وہاں آ کر غسل خانے بنے ہوئے ہیں، نہائیں دھوئیں اور عام کپڑے پہنیں۔ اب آپ عام کپڑے، کرتا شلوار، اپنے عام کپڑے پہن لیجیے، بس اب آپ کے احرام کی وہ جو باقی پابندیاں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ اب آپ نے ایک کام کرنا ہے، 10 تاریخ ہے آج، کنکریاں بھی مار لی، قربانی بھی ہو گئی، آپ نے سر بھی منڈا لیا، کپڑے بھی آپ نے بدل لیے، عام کپڑے پہن لیے۔ اب آپ نے طواف زیارت کے لیے جانا ہے مکہ مکرمہ، طواف زیارت کے لیے جانا ہے مکہ مکرمہ، اور انہی سادہ کپڑوں میں جانا ہے، احرام نہیں ہے، اب احرام نہیں باندھا ہوا ہے، سادہ کپڑوں میں آپ نے جانا ہے۔ یہ جو طواف زیارت کا وقت ہے یہ ہے 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک، جلدی کی ضرورت نہیں ہے، آج ہی سارے کام نمٹا لوں، نہیں ہو رہے تو تسلی رکھیں، پھر دوبارہ دوہراؤں گا۔ طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحج سے لے کر 12ویں ذی الحج کے غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں جا کر مکے میں، لہذا آپ کنکریاں مارنے کے بعد نہا دھو کر اگر ہمت ہے تو مکے روانہ ہو جائیے اسی لباس میں۔ آج 10 تاریخ ہے، شام ہے، رات ہے، 10ویں تاریخ گزر گئی، رات کو آپ نے فارغ ہوئے، آپ اگلے دن چلے جائیے مکے، صبح چلے جائیے مکے، کوئی حرج نہیں، اگلے دن 11 ہے، اگلے دن 11 تاریخ ہے، آپ نے جا کر طواف زیارت کرنا ہے تو آپ زیارت کر لیجیے گا۔ آپ 11 کی دوپہر کو چلے جائیں، 11 کی شام کو چلے جائیں، آسانی سے ہو جاتا ہے، یعنی 11 کی صبح کو بھی آپ جائیں تو آسانی سے ہو جائے، 11 کی رات کو بھی جائیں تو آسانی سے ہو جاتا ہے، بہت دقت پیش نہیں آتی اتنی۔ اس لیے میں کلمات دہراؤں گا۔ سر منڈانے کے بعد، آج 10 تاریخ ہے، بال کٹوانے کے بعد آپ نے نہائے دھوئے، کپڑے بدلے، اس کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے روانہ ہو گئے، طواف کیا وہاں جیسا طریقہ میں نے عرض کیا تھا اسی طریقے کے مطابق بغیر احرام کے آپ نے طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد جب فارغ ہو جائے مکے سے تو آپ دوبارہ مینا اپنے خیمے میں آ جائیں، دوبارہ آپ خیمے میں آ گئے۔ 10 تاریخ کی رات کو گئے تھے، صبح کو آ گئے، رات کو آ گئے، اب آپ نے واپس آ کر مینا میں قیام کرنا ہے۔ آج 11 تاریخ ہے، آپ صبح فجر کے بعد پہنچ گئے، 10 بجے پہنچ گئے، 11 بجے واپس پہنچ گئے، آج 11 تاریخ ہو گئی، طواف زیارت آپ نے کر لیا۔ آپ سادہ کپڑوں میں ہیں، حالت احرام میں آپ نہیں ہیں اس وقت۔ آج 11 تاریخ کے آپ کے کام کیا کیا ہیں؟ اب 11 تاریخ کے کام، 10 تاریخ کے کام مکمل ہو گئے۔ 11 تاریخ میں آج آپ نے زوال کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے پہلے
3 शैतानों को कंकरियां मारनी है. मैं ठहर ठहर कर अल्फाज दोबारा दोहराऊंगा. आज 11 तारीख है. आज आपका सिर्फ एक और एक यही काम है. सारा दिन में आपको यही काम है बस. हज के अमाल में से एक ही काम है, इसलिए तसल्ली से करें. आज है जवाल के बाद से लेकर सुबह सादिक से पहले पहले आप कंकरियां मार सकते हैं. बेहतर यह है कि आप गुरूब आफ्ताब से पहले पहले जवाल से लेकर गुरूब आफ्ताब के दरमियान मार लें कंकरियां. लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं नहीं जा सकते, दूसरे को कंकरियां मारने के लिए भेजने के बजाय आप रात को कंकरियां मार लें, ज्यादा बेहतर है. दूसरे को कंकरियां देने के बजाय आप रात को जाकर खुद कंकरियां मार लें, ज्यादा बेहतर है. जगह खाली मिल जाएगी आपको बड़ी आसानी से. खवातीन के लिए भी यही मसला बताया जाता है कि खवातीन को भी आप दिन के वक्त में अगर आप रमी कर आए, कंकरियां मार आए, तो खवातीन को रात को साथ ले जाएं, वो रात को कंकरियां मार लें. आज 11 तारीख को आपका सिर्फ एक अमल था और वो था 3 जमरात पर. पहले छोटे शैतान पर जमरा ऊला पे 7 कंकरियां मारनी, फिर जमरा वुस्ता पर आपने 7 कंकरियां मारनी, फिर बड़े शैतान जमरे अक़बा पर आपने 7 कंकरियां मारनी है. ये दरमियान में नमाजों के वक्त में आपने नमाज अदा करनी है. आज का आपका ये अमल था. कंकरियां मारें, करीब पहुंच जाएं, कोशिश करें बजाय पुल के नीचे रहने पर पुल के ऊपर चले जाएं, ज्यादा आसानी है, ज्यादा आसानी वहां होती है. पुल के ऊपर चले जाइए और बिल्कुल जब आप करीब पहुंच जाएं तो फिर ऐसी सूरत में वहां आप खड़े होकर हाथ में कंकरी लें और ये अगर अल्फाज दुआएं कलिमा याद हो तो ये पढ़ लें, वरना तकबीर खाली कह लें. बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रग़मन लिश्शैतान व रिज़न लिर्रहमान. बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रग़मन लिश्शैतान व रिज़न लिर्रहमान. और कंकरी मारते हैं. कंकरी इस तरह मारें कि वो जो गोल दायरा है उसके अंदर अंदर कंकरी बिल्कुल जाए, तो इंशाअल्लाह वो उस जगह तक पहुंच जाएगी. कंकरी किसी के सर पर ना लगे, एहतियात कीजिए, किसी को जख्म ना आए और दीवार से लगकर वापस भी आपकी तरफ ना आए, बाहर बैरूनी दीवार के साथ लगकर भी आपके पास ना आए. करीब पहुंचकर कंकरी मारें, जल्दी में ना आए, आपको वक्त मिलेगा. 7 कंकरियां मारनी है, एक एक करके मारें. इकट्ठी यूं करके मुट्ठी भरी और यूं फिर भी अल्लाह कबूल करने वाला है. एक कंकरी अदा होगी, वो मुट्ठी भरकर फेंका तो एक कंकरी अदा होगी. इसलिए 7 कंकरियां अलग अलग करके मारना आपके लिए जरूरी है. हर जगह 7 7 7 21 कंकरियां आज आपने मारी. मैंने आज किया, आज पूरी तारीख में जवाल से लेकर सुबह सादिक से पहले पहले आज आपका सिर्फ एक ये काम था 11 तारीख को बस. बाकी नमाजें पढ़ें, दुआएं करें, खाना पीना खाएं, आराम करें. 11 तारीख पूरी हो गई. मिना में आप वहीं अपने खेमे में रहते हैं, आके कंकरियां मार के फिर खेमे में आ गए, आराम फरमाएं, दुआएं वगैरह मांगे. एहराम में आप हैं नहीं, सादे कपड़ों में हैं आप. 12 तारीख 12 ज़ुल्हिज्ज आखिरी दिन. आज का दिन तकरीबन तमाम हज्जाज के लिए आखिरी होता है. 12 ज़ुल्हिज्ज को आपने फिर एक ही काम आज करना है मिना में, और वो है कंकरियां मारना. आज भी आपके लिए कंकरियां मारने का वक्त जवाल से लेकर और सुबह सादिक तक आपके पास वक्त मौजूद है. जवाल से लेकर सुबह सादिक तक वक्त मौजूद है आपके पास कंकरियां मारने के लिए. लेकिन आप ये बात नोट कीजिएगा कि बेहतर ये है कि आज आप 12 तारीख को जवाल के बाद से लेकर सूरज गुरूब होने से पहले पहले आप कंकरियां मार लें. जवाल से लेकर सूरज गुरूब होने से पहले पहले के दरमियान कंकरियां मार लें, ताकि आप गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मिना से निकलकर मक्के रवाना हो जाएं. अगर आप यहाँ मगरिब के बाद भी रहे तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आइंदा रोज भी आपको 13वीं तारीख को भी कंकरियां मारनी होगी. इसलिए बेहतर यह है कि आप गुरूब आफ्ताब से पहले पहले आप कंकरियां मार के और मिना से आप मक्के तशरीफ ले जाएं. यहाँ मैं एक और बात अर्ज करूंगा कि बहुत से हजरात मेरी तरफ से आप भी कंकरियां मार लें ये कह देते हैं. इसके लिए एक शरई मसला याद रखें
جو حضرات کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت رکھتے ہیں، جو شخص خود نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو نائب بنائے کنکریاں مارنے کے لیے۔ جو شخص خود کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، اتنی ہمت ہے، اس پر خود کنکریاں جا کر مارنا واجب ہے۔ اس لیے تھوڑی سی ہمت اور ترتیب سے اگر جائیں گے تو انشاءاللہ یہ آسانی سے یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ آپ حضرات آج 12 تاریخ ہے، زوال تک آپ مینا میں بالکل فارغ ہیں، اپنے کام وام اپنے سمیٹے، وضو وغیرہ کریں، آرام کریں، کھانا وانا زوال سے پہلے پہلے کھا لیں، کافی دیر پہلے، ذرا زوال سے پہلے پہلے کھانا وانا کھا کے اپنے سامان کو پیک کر کے بالکل تیار ہو جائیں۔ اب کنکریاں مارنی ہے آپ نے زوال سے لے کر، اور غروب آفتاب سے پہلے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار کے آپ نے مکے روانہ ہونا ہے، اور یوں آپ کا یہ حج کے یہ تمام اعمال جو تھے یہ جتنے سے پورے ہو گئے۔ اب آخری عمل ایک رہ گیا اور وہ ہے طواف وداع۔ اب ایک طواف وداع رہ گیا آخری۔ طواف واو کے نیچے عام طور پر زیر پڑھتے ہیں، لیکن عربی میں یہ لفظ درست لفظ جو ہے واو کے اوپر زبر ہے۔ آپ وداع پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن طواف وداع، تو یہ طواف وداع جو ہے یہ آپ پاکستان آنے سے پہلے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان آنے سے بس چند گھنٹے پہلے آپ جب روانہ ہونا ہو، آپ نے مکے سے فلائٹ اگر آپ نے روانہ ہونا ہے آپ کی واپسی، تو ایسی صورت میں چند گھنٹے پہلے آپ نے طواف کرنا ہے۔ ایک دن پہلے بھی طواف کر سکتے ہیں اور چند گھنٹے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ طواف وداع میں نہ آپ نے احرام باندھنا ہے، یہ بات نوٹ کرنے کے قابل۔ طواف وداع کے لیے نہ آپ نے احرام باندھنا ہے، نہ آپ نے رمل کرنا ہے، وہ اکڑ کر جو 3 چکروں میں چلتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا، اور عام کپڑوں میں آپ نے طواف کرنا ہے، اور اس کے بعد سعی بھی نہیں کرنی۔ طواف وداع میں آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی نہیں کرنی، اور وہ جو 2 رکعات طواف کے ہیں وہ پڑھنے ہیں۔ میں ٹھہر کر طواف وداع کے بارے میں پھر بات کروں گا۔ طواف وداع آپ پاکستان آنے سے پہلے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نہ احرام ضروری ہے، نہ آپ نے اس میں رمل کرنا ہے، عام کپڑوں میں طواف کرنا ہے، اور سعی بھی نہیں کرنی، لیکن 2 رکعت واجب الطواف آپ نے ادا فرمانی ہے۔ بس یہاں تک پہنچ کر میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اب آپ لوگ ایک درخواست آپ سے ہے کہ ہر تاریخ کو 8 ذی الحجہ سے آپ نے حج شروع کرنا ہے، تو 8 ذی الحجہ سے پہلی رات کو ساتھی بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد طے کریں کہ کل صبح اٹھ کر ہم نے کیا کیا اعمال کرنے ہیں، اور سنیں باقاعدہ، ساتھیوں سے سنیں، یاد ہو جائے ہم نے کل صبح کیا کیا کام کرنے ہیں۔ مینا پہنچ گئے، مینا پہنچ کر مذاکرہ کریں، بٹھا لیں ساتھیوں کو، جی اب ہم نے مینا میں آج کیا کرنا ہے۔ 9 ذی الحجہ آ گئی تو یہ آج ہم نے کیا کرنا ہے، 10 ذی الحجہ کو کیا کرنا ہے، 11 کو کیا کرنا ہے۔ ہر کام شروع ہونے سے پہلے بیٹھ کر مذاکرہ کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز اس میں کوتاہی بھی نہیں ہوگی، اور تمام اعمال بھی انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اب مختصر سے وقت میں آپ کے جتنے سوالات ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ میں بھی موجود ہوں، مفتی صاحب بھی موجود ہیں، اور وہ سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ اب مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لا کر انشاءاللہ وہ آپ کو مدینہ طیبہ کے فضائل اور آپ کے سوال جتنے بھی پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ ان کے جواب دینے کی کوشش فرمائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وقال تبارك وتعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صدق اللہ العظیم۔ محترم حجاج کرام، ابھی آپ نے میرے شیخ اور میرے مربی حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم کا ایمان افروز بیان سنا، اور جو قلبی کیفیات آپ سب کی ہیں وہ آپ بخوبی محسوس فرما رہے ہیں۔ ان کیفیات میں
اگر تمام آداب بھی شامل ہو جائیں، تمام احکام بھی شامل ہو جائیں، تمام مسائل بھی مد نظر رہیں، اور پھر یہ تمام اعمال آپ حج اور عمرے کے ادا فرمائیں تو اللہ رب العزت یقیناً اسے قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جو باتیں اس نشست میں آپ حضرات سماعت فرمائیں گے اس میں کوشش ہوگی کہ وہ باتیں انتہائی آسان ہوں، الفاظ انتہائی آسان ہو، مضمون انتہائی آسان ہو، اور جتنے مسائل اور احکام بیان کیے جائیں وہ سب کے سب مستند ہوں۔ اس کے لیے اعتماد حاصل کرنے کے لیے مزید جامعہ اشرفیہ کی طرف سے الحمدللہ جامعہ اشرفیہ کے مفتی حضرت مولانا مفتی زکریا صاحب دامت برکاتہم اول سے آخر تک تشریف فرما ہے، اور وہ ایک ایک لفظ ایک ایک مسئلے کو انشاءاللہ سنیں گے۔ جہاں کہیں کوئی بات قابل توجہ ہوگی انشاءاللہ وہ مجھے فوراً لکھ کر دے دیں گے، میں اس کا تذکرہ کر دوں گا۔ اس لیے آپ حضرات یہ ذہن میں رکھیں گے، جی آپ حضرات سے التماس ہے کہ جن حضرات کے پاس اگر موبائل ہوں تو وہ کوشش کیجیے گا کہ موبائل کو جو ہے وہ آف کر دیجیے گا تاکہ درمیان میں خلل جو ہے وہ نہ پیدا ہو۔ یہ جو آواز ابھی آپ کو آ رہی ہے یہ موبائل ہی کی وجہ سے ہے، جب موبائل کے سگنل آتے ہیں تو اس میں خلل آتا ہے مائک میں، تو اس لیے موبائل آف ہو جائے۔ اگر اس کی صرف بیل بند کی جائے گی تو تب بھی درمیان میں بیل آنے پر تو اسی طرح آواز پیدا ہوگی مائک میں اور خلل آئے گا، اس سے حاجی حضرات کی سماعت میں فرق آئے گا، اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے۔ جی تو عرض کر رہا تھا کہ جتنے مسائل یہاں بیان کیے جائیں گے وہ سب جامعہ اشرفیہ کے دارالافتاء کے مطابق ہوں گے، اور میں نے عرض کیا کہ میرے عزیز برادر مولانا مفتی محمد زکریا صاحب جامعہ اشرفیہ کے مفتی یہاں پر موجود رہیں گے مکمل، اور وہ ایک ایک بات کو سنیں گے، اور جہاں وضاحت محسوس ہوگی وہاں انشاءاللہ وہ وضاحت بھی کر دی جائے گی۔ آپ حضرات کے ذہن میں اگر درمیان میں کوئی سوال آ جائے تو اسے آپ خود اپنے پاس نوٹ فرما لیجیے، کوئی الجھن، کوئی گنجلک، کوئی پیچیدہ بات آپ کو محسوس ہو فوراً اس کو اپنے پاس لکھ لیجیے۔ بعد میں ظہر کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی، اس میں انشاءاللہ اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اور اگر آپ کوئی بات محسوس فرمائیں کہ نہیں اس کو فوراً اسی بیان میں ہونا چاہیے تو پھر ایسی صورت میں وہ چٹ لکھ کر آپ مجھے دینے کے بجائے مفتی زکریا صاحب تشریف فرما ہے ان کو دے دیجیے۔ وہ اگر خیال فرمائیں گے کہ اس کو درمیان میں بیان کر دیا جائے تو درمیان میں بیان ہو جائے گا، ورنہ آخر میں اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ ضرور مل جائے گا، تاکہ ایک تسلسل جو ہے وہ بیان کا وہ باقی رہے اور وہ درمیان میں نہ ٹوٹنے پائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ چند الفاظ ہیں ان کا مطلب ذہن میں رکھنا ہے۔ مناسک حج، حج کے اعمال، حج کے احکام بیان کرتے ہوئے بھی درمیان میں جہاں کوئی لفظ قابل وضاحت آئے گا اس کو آسان کرنے کی کوشش انشاءاللہ ہوگی۔ آغاز اس بات سے کہ سب سے پہلے آپ چند باتوں کی تعریف ذہن میں رکھیں گے کہ عمرہ کس کو کہتے ہیں، حج کس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی بات، عمرے کے اندر جو آپ نے کام کرنے ہوتے ہیں ان کاموں کے حوالے سے آپ عمرے کی تعریف ذہن میں رکھیں گے کہ عمرہ کس کو کہتے ہیں۔ آپ احرام باندھیں، طواف کریں، سعی کریں، سر کے بال منڈا دیں، عمرہ پورا ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ عمرے کی تعریف، عمرہ کسے کہتے ہیں، اس کو آپ عمرے کے اعمال کے حساب سے آپ اس کو ذہن میں لا سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات درمیان میں عرض کرتا چلوں کہ بعض حضرات ہوتے ہیں عمر کے تقاضے کی وجہ سے کانوں میں گونج پیدا ہو جاتی ہے، کانوں میں گونج پیدا ہو جاتی ہے، لہذا جو حضرات بالکل یہ
2 دروازوں 3 دروازوں کے سامنے تشریف فرما ہیں تو یہاں گونج کی کیفیت ہے، لیکن اس طرف اور اس طرف گونج کی کیفیت نہیں ہے۔ جن حضرات کو میری آواز صاف نہ سنائی دے، مسائل الجھ رہے ہوں، تو وہ اگر دائیں یا بائیں تشریف لے آئیں گے تو ان کو انشاءاللہ دقت پیش بالکل نہیں آئے گی۔ یہ عمر کے تقاضوں کی وجہ سے، اعصابی نظام کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جن حضرات کو مسائل سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، آواز نہ صاف آ رہی ہو، ٹکرا رہی ہو آواز، گونج پیدا ہو رہی ہو، تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ دائیں اور بائیں طرف اگر تشریف لے آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو ایک ایک لفظ صاف سنائی دے گا۔ اس کا تجربہ میں نے یہاں بیٹھ کر خود بھی کیا ہے، تو آسانی سے آپ کو آواز سنائی دے گی اور آواز میں کوئی تکلیف محسوس انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ عمرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو اس کے کاموں کے حساب سے آپ اس کی تعریف یاد رکھ لیجیے۔ آسان سی بات، عمرہ کس کو کہتے ہیں کہ آپ عمرے کا احرام باندھیں، طواف کریں رمل کے ساتھ، ابھی اس کی آگے جا کر وضاحت کروں گا۔ احرام باندھیں، طواف کریں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی کریں، اور پھر اس کے بعد سر منڈا دیں تو اور عورتیں اپنے بالوں کو کتروا لیں، عمرہ پورا ہو گیا۔ اسے عمرہ کہتے ہیں۔ اور اس میں احرام بھی شرط ہے، احرام شرط ہے، طواف رکن ہے، سعی واجب ہے، اور سر منڈانا یا بال کتروانا واجب ہے۔ 4 کام، چاروں کاموں کی حیثیت بھی بتا دی، انتہائی اہم۔ احرام شرط، طواف رکن، سعی واجب صفا اور مروہ کے درمیان، اور سر منڈانا بال کتروانا عمرے میں واجب ہے۔ تو گویا کہ یہ 4 کام آپ کرتے ہیں تو آپ کا عمرہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی عمرے کی تعریف ہوئی ہے۔ اس کے بعد حج، اس کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ان قسموں کے حوالے سے آپ حج کی تعریف معلوم کر سکیں گے کہ آپ کا حج کون سا ہے، اس کی میں وضاحت بھی کر دوں گا۔ حج کس کو کہتے ہیں؟ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حج افراد، افراد، افراد نہیں، افراد۔ نمبر 2 قران، قاف رے الف نون، قران۔ نمبر 3 تمتع، تے میم تے عین، تمتع، افراد، یعنی آپ پاکستان سے حج کا احرام باندھ کے جائیں اور وہاں جا کر آپ حج کر لیں اور احرام کھول دیں، اس کو کہتے ہیں افراد۔ یعنی آپ اپنے ملک سے جاتے ہیں، صرف اور صرف حج کا احرام باندھتے ہیں اور حج کر کے واپس آتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں افراد۔ یہ عام طور پر آپ حضرات نہیں کریں گے، یہ عام طور پر پاکستانی حضرات کے لیے نہیں ہے۔ افراد صرف یہاں سے حج کا احرام باندھنا اور حج کر کے احرام کو کھولنا، ایسا آپ کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 2 قران، قران، آپ پاکستان سے احرام باندھیں، حج اور عمرے دونوں کی نیت سے، اور پھر آپ مکہ پہنچیں، وہاں پہنچ کر آپ عمرہ کریں اور احرام ہی کی حالت میں رہیں، اور پھر حج کرنے کے بعد احرام کھولیں۔ یعنی آپ نے ایک ہی سفر میں ایک ہی احرام باندھ کر عمرہ اور حج ادا کیا، اس کو کہتے ہیں قران۔ دوبارہ دہراؤں گا، قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ملانا۔ آپ نے ایک ہی احرام میں عمرے اور حج کو ملا دیا ہے، اس لیے اس کو قران کہتے ہیں۔ افراد کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، علیحدہ کرنا، یعنی چونکہ آپ صرف ایک حج کرتے تھے اس لیے اس کو کہتے تھے افراد۔ اور قران کا معنی ملانا، آپ نے اس سفر کے اندر ایک ہی احرام میں حج اور عمرے کو ملایا، اس لیے اس کو کہتے ہیں قران۔ یہ بھی عام طور پر آپ حضرات کے لیے نہیں ہے، قران بھی آپ حضرات کے لیے عام طور پر نہیں ہے کہ آپ یہاں سے روانہ ہوں، یہاں سے فارغ ہوں احرام باندھ کر اور جا کر عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ کریں۔
یہ صرف ان حضرات کے لیے ہوتا ہے کہ جو بالکل آخری فلائٹس میں جا رہے ہوں اور مسائل کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں. اس لیے علماء عام طور پر عوام کو مشورہ نہیں دیتے کہ وہ قران کریں، عوام کو نہیں مشورہ دیتے. ہاں جو بہت مسائل کو جانتے ہیں ان کو مشورہ دے دیتے ہیں کہ جی اگر آپ کی بالکل آخری فلائٹ ہے تو آپ یہاں سے لاہور سے جاتے ہوئے عمرے اور حج دونوں کا احرام باندھ لیں اور پھر وہاں جا کر عمرہ کریں، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کی حالت میں رہیں اور پھر جا کر حج کر لیں اور حج کے بعد احرام کو کھولیں. یعنی احرام کی حالت میں رہنا پڑتا ہے عمرہ کرنے کے بعد بھی. یہ ایک مشکل ہے. اس لیے جو عام فلائٹس میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ چونکہ یہاں سے جا کر عمرہ کر کے احرام کھولنا ہے، انہوں نے پھر آرام سے رہنا ہے، پھر حج کے لیے احرام باندھنا ہے. لیکن قران کرنے والا پابند ہو جاتا ہے اس بات کا کہ عمرہ کرنے کے بعد وہ حج تک احرام میں رہے گا. یہ میں نے عرض کیا کہ عام طور پر علماء عوام کو نہیں کہتے قران کرنے کو، اس لیے کہ اس کے مسائل کچھ باریک مسائل بیچ میں آ جاتے ہیں. جیسے ایک عام سا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ آپ جب قران کریں گے تو یہاں سے پاکستان سے ہی حج اور عمرے کا احرام بیک وقت باندھیں گے. باندھنے کے بعد وہاں جا کر آپ عمرہ کریں گے، یعنی طواف کریں گے، سعی کریں گے، بس آپ سر کے بال نہیں مڈائیں گے، کیونکہ سر کے بال مڈانے کے بعد تو احرام ختم ہو جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنے والی، سر کے بال مڈانے یا کتروانے کے بعد احرام ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ احرام کی حالت میں سر مڈانا منع ہے. اب آپ حج بھی اسی احرام سے کرنا چاہتے ہیں قران کی صورت میں تو ظاہر ہے کہ آپ سر کے بال نہیں مڈوا سکتے، اس لیے احتیاط کرنی پڑے گی. اس طرح کے اور چند ایک مسائل ہیں قران کے بارے میں، وہ اگر کسی عالم کو معلوم ہو، بہت اچھی طرح آپ نے مطالعہ کر لیا، ٹھیک ہے قران اب پھر افضل ہے آپ کیجیے، لیکن عوام کے لیے نہیں. حج کی دو قسمیں اب تک بیان ہوئی. ایک افراد، یعنی پاکستان سے آپ حج کا احرام باندھیں اور وہاں جا کر براہ راست حج کریں، حج افراد. قران پاکستان سے آپ حج اور عمرے دونوں کی نیت کر کے احرام باندھیں اور جا کر عمرہ کریں، سر نہ مڈائیں، پھر اس کے بعد حج تک حالت احرام میں رہیں، حج کرنے کے بعد سر مڈا کر احرام سے باہر آئیں. یہ ہے قران. اس کے بارے میں نے عرض کیا کہ بھی عوام کے لیے نہیں ہے. اب تیسری قسم تمتع، میم عین، یہ آپ حضرات کے لیے، آپ میں سے تقریباً سب حضرات کے لیے یہی ہے، اور اسی پر ہم توجہ رکھیں گے، اسی کے مسائل اب بیان ہوں گے تاکہ افراد، قران، تمتع کے مسائل آپس میں خلط ملط نہ ہوں. بس اب ہم تمتع پہ توجہ رکھیں گے. تمتع کا معنی ہوتا ہے، لفظی مطلب فائدہ اٹھانا، فائدہ اٹھانا. قرآن مجید میں بھی یہ آیا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، کہ عمرے کو حج کے ساتھ ملانا، الگ الگ احرام کے ساتھ فائدہ اٹھایا. اس میں تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا. یہ بندہ کیا فائدہ اٹھاتا ہے تمتع میں؟ آپ حضرات بھی انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے کہ پاکستان سے آپ احرام باندھیں گے صرف اور صرف عمرے کا. اب اس سفر میں آپ پاکستان سے ایئرپورٹ سے احرام باندھیں گے صرف عمرے کا، حج کا بالکل زبان پہ نام بھی نہیں لائیں گے. بھی میں آگے جا کر پھر ذکر کروں گا انشاءاللہ. حج کا نام بھی نہیں لائیں گے زبان پہ، صرف اور صرف عمرے کی نیت کر کے آپ احرام باندھیں گے. لاہور ایئرپورٹ سے آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے، وہاں جا کر عمرہ کریں گے، یعنی طواف اور سعی کریں گے، سر کے بال منڈائیں گے اور عمرے سے فارغ ہو جائیں گے، احرام سے فارغ. اب آپ 8 دن رہنا ہے، 10 دن رہنا ہے، 15 دن رہنا ہے، مدینہ طیبہ درمیان میں پہلے جانا ہے، تو سب آپ بغیر احرام کے. اب احرام کی کوئی پابندی نہیں، خوشبو لگانا، بال منڈوانا، ناخن کتروانا، بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم ہونا، وہ سب پابندیاں احرام میں نہیں ہیں. آپ تو آسانی ہے آپ کے لیے. تو آپ نے یہ فائدہ اٹھایا، اس لیے اس کو کہتے ہیں تمتع.
فائدہ یہ اٹھایا کہ آپ یہاں سے عمرے کے لیے گئے، وہاں جا کر عمرہ کر کے احرام کو کھول دیا، بعد میں مکے میں آپ طواف وغیرہ کرتے رہے اور عمرے کرتے رہے، لیکن مسلسل احرام کی پابندیاں آپ کے لیے نہیں ہوں گی حج تک، 8 ذی الحجہ تک احرام کے بغیر۔ یہ آپ نے فائدہ اٹھایا، اس لیے اس کو تمتع کہتے ہیں۔ یہ میں نے حج کی 3 قسمیں عرض کی: افراد، قران، تمتع۔ آپ حضرات کو جو کرنا ہے وہ تمتع ہے، لہذا ہم اب تفصیل سے چلتے ہیں، ایک ایک قدم قدم پر ایک ایک مسئلہ اور اس کے بارے میں وضاحت۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے لاہور ایئرپورٹ پر عمرے کا احرام باندھنا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے چند باتیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ حضرات جب گھر سے تشریف لے جائیں حاجی کیمپ کے لیے تو گھر ہی سے ایک احتیاطی تدبیر اختیار فرما لیں۔ ایک تو یہ کہ تفصیلی غسل کرنا، یعنی بال وال کاٹنا، ناخن کاٹنا، صابن وغیرہ مل کے اچھی طرح نہانا، یہ آپ گھر سے کر کے جائیے۔ تفصیلی غسل گھر سے کر کے جائیے۔ حاجی کیمپ سے مختلف شیڈول کے ساتھ آپ ایئرپورٹ روانہ ہوں گے تو گھر سے ایک اور کام کر لیجیے کہ احرام کے کپڑے، یعنی احرام کی چادریں مردوں کے لیے، اور ایک جوتا، چپل، کینچی چپل، ہوائی چپل، جس میں کہ آپ کے پاؤں کی پشت چھپی ہوئی نہ رہے، اپنے احرام کی 2 چادریں اور اپنا چپل، یہ الگ شاپر میں، کسی تھیلے میں، شاپر میں الگ ہاتھ میں رکھ لیجیے۔ یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، بڑا اہم کام ہے۔ عام طور پر حاجی حضرات بس اوقات مشکل میں آ جاتے ہیں کہ وہ سامان میں سارا سامان رکھ لیتے ہیں، بیگ وغیرہ صرف گلے میں ایک تھیلا رکھتے ہیں، پاسپورٹ وغیرہ کا، کرنسی کا تھیلا ہوتا ہے گریبان میں، اور باقی جو ہوتا ہے سامان سارا پیک کر دیتے ہیں۔ حاجی کیمپ سے فوراً وہ لوگ سامان عام طور پر بسوں میں ڈال دیتے ہیں اور بسوں میں ڈال کر حاجی کے پاس وہ سامان آئے بغیر بک ہو جاتا ہے۔ اب احرام اس میں رہ جاتا ہے، ایئرپورٹ پر احرام باندھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے۔ اس لیے آپ حاجی کیمپ کبھی ذہن میں نہ رکھیں کہ حاجی کیمپ میں جا کر وہاں سامان میں سے نکال لیں گے احرام، اس لیے کہ وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ ذہنی دباؤ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، مختلف کام ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، اس میں وہ سامان نکالنا پھر یاد نہیں رہتا۔ اس لیے یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ گھر ہی سے مرد حضرات اپنے لیے 2 چادریں اور ایک چپل یہ شاپر میں رکھ لیں اور یہ اپنے ہاتھ میں رکھیں، کسی اور کو نہ پکڑیں، کیونکہ یہ بہرحال ایک گلے میں بیگ اور ایک وہ جو شاپر میں آپ کا احرام ہے، یہ بہرحال آپ کے ساتھ ایئرپورٹ تک جائے گا۔ مرد کا سامان احرام تو یہ ہے: 2 بغیر سلی چادریں آپ لوگوں کو معلوم، اور ایک جوتا، ہوائی چپل۔ یہاں یہ عرض کروں گا کہ ہوائی چپل بھی بالکل نئی لے کر احباب جو ہے وہ گھر میں رکھ لیتے ہیں، اور عام طور پر لوگوں کو ہوائی چپل پہننے کا تجربہ نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوائی چپل بس اوقات ٹائٹ ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، اور پہننے کا تجربہ نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حج کے دوران احرام باندھ کر چند قدم چلنے سے پاؤں میں یا تو چھالے پڑ جاتے ہیں یا دقت پیش آتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہوائی چپل میں پیدل چلنے کا عادی بنائیں، تھوڑی سی عادت ڈال لیں۔ بالکل نئی چپل آپ ایئرپورٹ پر کھول کر پہنیں گے، اس میں کچھ دقتیں پیش آ سکتی ہیں، اس لیے تھوڑا سا گھر میں اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیں۔ یہ سامان لے کر آپ ایئرپورٹ تک پہنچے۔ ایئرپورٹ پر بہت عمدہ انتظام موجود ہے غسل کرنے کا اور احرام باندھنے کا، بہت مناسب انتظام موجود ہے۔ باری باری ہر فلائٹ کے حاجی حضرات آتے ہیں اور ہر پرواز کے حاجی وہاں پر غسل کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں اور آگے جاتے ہیں۔ اس لیے وہاں جو غسل کرنا ہے آپ نے وہ مسنون غسل، وضو کرنے کے بعد 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، 3 بار پورے بدن پر پانی بہانا، بس یہ والا کام آپ ایئرپورٹ پر کیجیے۔ ایئرپورٹ پر تفصیلی غسل نہ کیجیے، اس سے بہت سے حاجی حضرات کو دقت ہوتی ہے، سب نے غسل کرنا ہوتا ہے، اور یہ حضرت اگر دیر لگائیں گے غسل کرنے میں تو سب حاجیوں کو دقت ہوگی۔ اس لیے تفصیلی غسل گھر سے کر کے جائیں، وہاں پہنچ کر مسنون غسل ادا کر لیجیے۔
غسل کرنے کے بعد ایئرپورٹ پر غسل خانے بہت عمدہ موجود، گرم پانی کا انتظام موجود. غسل کرنے کے بعد آپ مرد حضرات 2 چادریں پہن لیں. عورتوں کا بھی ذکر نہیں کروں گا، اگرچہ خواتین موجود ہیں، ان کا احرام بعد میں ذکر کروں گا الگ طور پر، ایک جگہ تمام مسائل کو انشاءاللہ. تو ایک چادر آپ تہبند کے طور پر باندھ لیجئے اور ایک چادر آپ اوپر اوڑھ لیجئے کندھوں کے اوپر، جیسے آپ سردی میں چادر اوڑھتے ہیں ایسے آپ دوسری چادر اوڑھ لیجئے. پھر اس کے بعد وہیں ایئرپورٹ پر جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں نماز پڑھنے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے، بہت مناسب جگہ ہے. وہاں آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے. اس کی نیت کریں گے آپ 2 نفل احرام کی نیت سے، 2 نفل نماز احرام کے لیے، احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے. اس نماز پڑھنے کے دوران کیونکہ سر ڈھانپنا بھی نماز کے آداب میں سے ہے، سر ڈھانپنا نماز کے آداب میں سے ہے، اس لیے یہ 2 نفل جو آپ پڑھیں گے ابھی آپ احرام کی حالت میں نہیں ہیں، اس لیے آپ یہ 2 نفل سر ڈھانپ کر پڑھیں گے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو احرام ہی کی چادر ہے اس کو آپ سر کے اوپر رکھ کر یوں کر کے اوڑھ لیں. سر بھی ڈھانپا جائے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گی. 2 نفل آپ نے سر ڈھانپ کر پڑھنے ہیں، یہ والے ہیں. اس میں گزارش کروں گا کہ یہ والے 2 نفل ٹوپی پہن کر نہ پڑھیں. تجربے کی بات ہے، ٹوپی پہن کر نہ پڑھیں، اس لیے کہ بعض اوقات ٹوپی پہن کر یہ جب 2 نفل پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ابھی میں عرض کروں گا کہ وہ نیت کر کے تلبیہ کر کے وہ محرم ہو جاتے ہیں، حالت احرام میں ہو جاتے ہیں، اور حالت احرام میں سر کو ننگا کرنا ضروری ہے. تو بعض لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ انہوں نے احرام باندھا ہوا ایئرپورٹ پر اور سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی، وہ نفل پڑھ کے پھر رہے ہوتے ہیں وہاں پر اور سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، وہ ناجائز کام کر رہے ہیں، احرام کی حالت میں سر ڈھانپا ہوا ہے. وہ نفل پڑھنے کے بعد ٹوپی اتارنی یاد نہیں رہتی، ٹوپی اتارنا یاد نہیں رہتی اور وہ گھبراہٹ میں ٹوپی سر پہ رہتی ہے، اس لیے ٹوپی نہ پہنے وہاں پر، تاکہ اس کی اگر آپ محتاط ہیں توجہ رکھ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے پہن لیں آپ. لیکن عام حالات میں عوام کے لیے یہی ہے کہ وہ اسی چادر کو سر کے اوپر لے کر اور جسے بکل مارنا کہتے ہیں اس طرح وہ چادر پہن کے 2 رکعت نفل احرام کے لیے پڑھ لیں. اس کے اندر 2 صورتیں ایسی ہیں جن کی تلاوت مسنون ہے. پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد. یہ آپ پڑھ لیجیے. پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد والی سورت پڑھ لیجیے. سلام پھیرنے کے بعد پہلا کام یہ کیجیے کہ اپنے سر سے کپڑا ہٹا دیں. سر سے کپڑا اب اتار دیں. اتارنے کے بعد اب عمرے کی نیت کیجیے. عمرے کی نیت کیجیے کیونکہ اس وقت ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے میں حج کرنے جا رہا ہوں. عزیز و قارب سے بھی یہ بھی مل کر آتا ہے کہ حج کرنے جا رہے ہیں، وہ مکمل ذہن میں حج ہی ہوتا ہے. لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ آپ نے اس وقت نیت کرتے ہوئے زبان پر حج کا لفظ نہیں لانا، ورنہ وہ حج کا احرام ہو جائے گا. آپ نے اس وقت صرف اور صرف عمرے کی نیت کرنی ہے اور یہ کلمات کہنے جو مسنون کلمات: اللہم انی ارید العمرۃ، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. بس اللہم انی ارید العمرۃ. تمام حج کی کتابوں میں دعا لکھی ہوئی ہے، اے اللہ بے شک میں حج کا ارادہ نہیں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں. اللہم انی ارید العمرۃ، اے اللہ بے شک میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں. فیسرھا لی، اس کو میرے لیے آسان فرما دے. وتقبلھا منی، اور میری جانب سے اسے قبول فرما. یہ نیت کرنے کے بعد جی اللہم انی ارید العمرۃ
فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي. اور اگر دعا فوراً نہ سامنے آئے، کتاب وہاں سامنے نہ ہو آپ کے بیگ میں، تو اردو میں آپ کہہ لیجیے اے اللہ بے شک میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ اسے آسان فرما دے، اے اللہ اسے قبول فرما لے، کافی ہے. 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے عمرے کی نیت کی اور پھر اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں گے. احرام کے لیے 1 دفعہ تلبیہ پڑھنا شرط اور 3 بار پڑھنا سنت. نیت کے فوراً بعد آپ تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب بھی آپ تلبیہ پڑھیں تو پورا پڑھیے. یہ ایک کوتاہی عام حجاج سے ہوتی ہے کہ وہ لبیک اللہم لبیک بس، عام طور پر یہی تلبیہ بس، لبیک اللہم لبیک بس اتنا زبان پہ جاری ہوتا ہے. نہیں، اس کو عادت بنائیے کہ جب پڑھیں تو پورا پڑھیں. اصل مضمون پورے تلبیہ کا مضمون پورا پڑھیے. لبیک اللہم لبیک، تھوڑا سا میرے ساتھ دہرا لیجئے، الفاظ پر جاری ہو جائے گا زبان پر. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جزاک اللہ. بھرپور کوشش کیجئے کہ جب بھی تلبیہ پڑھیں تو پورا پڑھیں. آپ نے 3 بار تلبیہ پڑھا، 2 رکعت نفل پڑھے، نیت کی اور تلبیہ پڑھا. اب آپ حالت احرام میں آ گئے. یہ ایک اہم ترین مقام ہے، اہم ترین موڑ ہے. بعض حضرات صرف چادریں پہننے کو کہتے ہیں احرام باندھنا. چادریں پہننے کو احرام باندھنا نہیں کہتے. خواتین عام طور پر وہ اسکارف جو چہرے پر باندھتی ہیں، اوپر سر پہ باندھتی ہیں اسکارف، رومال، تو اس کو کہہ دیتے ہیں احرام باندھنا. اس کو احرام باندھنا نہیں کہتے. احرام باندھنا کہتے ہیں کہ جب آپ 2 چادریں پہننے کے بعد عمرے کی نیت کر کے آپ تلبیہ پڑھتے ہیں، فوراً آپ محرم ہو جاتے ہیں، فوراً آپ کا احرام شروع. اصل میں نیت اور تلبیہ اس سے احرام شروع ہوتا ہے. نیت اور تلبیہ اس سے احرام شروع ہوتا ہے، اس سے حالت احرام میں بندہ آتا ہے. بعض وہاں پہ مشورے دینے والے حضرات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی جہاز 1-1.5 گھنٹہ لیٹ ہے، ابھی جہاز میں بڑی دیر ہے روانہ ہونے میں، ابھی سے تلبیہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، 2 نفل پڑھ لیتے ہیں اور جب جہاز پہ بیٹھنے لگیں گے پھر نیت بھی کر لیں گے، تلبیہ بھی پڑھ لیں گے. بعض کہتے ہیں کہ جہاز میں جب بیٹھ جائیں گے نا پھر نیت بھی کر لیں گے، تلبیہ بھی پڑھ لیں گے. اگر تو بہت محتاط کوئی شخص ہو، بہت چوکنا، بہت ہوشیار شخص ہے، وہ یہ کام کرتا ہے تو گنجائش ہے. لیکن عوام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نفل پڑھنے کے بعد ایک ہیجانی کیفیت طبیعت میں شروع ہو جاتی ہے کہ جی میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، روانہ ہو رہا ہوں، یہ کیفیت ہوتی ہے. اسی کیفیت میں بندہ ہوائی جہاز میں بیٹھ جاتا ہے، اسی کیفیت میں بندہ ہوائی جہاز میں بیٹھے بیٹھے جدہ پہنچ جاتا ہے اور نیت کرنا، تلبیہ پڑھنے کا ذہن میں خیال نہیں آتا، کوتاہی ہو جاتی ہے، گھبراہٹ میں ہے بندہ. اس لیے آپ ترتیب سے عوام کے لیے جو عمل بتائے جا رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش ہو جائے تو اس میں آسانی ہے. لہذا یہاں تک کے اعمال کو میں 1 دفعہ اور دہراؤں گا، پھر اس کے بعد اگلا قدم. ہوا یوں کہ آپ گھر سے تشریف لے گئے حاجی کیمپ کے لیے، آپ کے پاس باقی سامان تھا، ایک بیگ تھا آپ کے گلے میں، اور ایک آپ نے شاپر لے لیا، ہلکا پھلکا بیگ، جس میں آپ نے احرام کی 2 چادریں اور 1 چپل آپ نے رکھنی ہے. اور یہ شاپر آپ کا احرام باندھنے کے بعد بھی کام آئے گا، اس لیے کہ احرام باندھنے کے بعد جو آپ کے کپڑے ہوں گے جو آپ غسل خانے میں اتاریں گے، دوبارہ اس بیگ میں رکھ کر اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، کیونکہ اب یہ سامان بک نہیں ہوگا.
اب یہ سامان بک نہیں ہو گیا، جدہ تک آپ کے ساتھ رہے گا ہاتھ میں، اس لیے شاپر پھر کام آئے گا۔ تو آپ نے ایک شاپر لیا، اس میں احرام کی چادریں رکھی، جوتا رکھا، اپنا سامان لیا، اور جناب آپ حاجی کیمپ پہنچے، وہاں سے ایئرپورٹ پہنچے۔ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں اچھی طرح اطمینان رکھیں، بڑے اطمینان سے کام کریں، جلد بازی میں بالکل نہ آئیں، جلدی میں بالکل نہ آئیں۔ آپ کو چھوڑ کر ہوائی جہاز نہیں جائے گا، آپ کو جس جگہ وہ پہنچائیں گے اس جگہ سے ایک ایک حاجی کو نکال کر لے کر جانا حکومت کی ذمہ داری ہے، ایئر لائن کی ذمہ داری ہے۔ بالکل جلدی میں نہ آئیں، جو جلدی میں ہے لوگ ان کو پہلے فارغ ہونے دیں۔ آپ تشریف رکھیں، وہاں بڑے شاندار صوفے کرسیاں بڑی شاندار آرام دہ پڑی ہوئی ہیں۔ ایئرپورٹ پہنچ کر آپ پہلے غسل کیجیے، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز احرام کی نیت سے پڑھیں، عمرے کے احرام کی نیت سے۔ پھر اس کے بعد سر ڈھانپنا ہے آپ نے نفل پڑھتے ہوئے۔ نفل پڑھنے کی فوراً بعد آپ نے سر کو ننگا کر دینا ہے، کھول دینا ہے، اور چادر کو اس طرح اوپر ڈال لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ بے شک میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما دے، اس کو میری جانب سے قبول فرما لے۔ پھر اس کے بعد 3 بار آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ اب آپ حالت احرام میں آ گئے، اب آپ محرم ہو گئے۔ یہاں تلبیہ پڑھنے کے بعد، احرام باندھنے کے بعد، میں نے عرض کیا کہ نماز میں تو آپ نے چادر یوں کر کے بن لی۔ اس کے بعد بعض حضرات آپ کو نظر آئیں گے وہاں پر چادر ایک خاص انداز میں اوڑے ہوئے، جس کو ارتباع کہتے ہیں، ہم آگے جا کر اس کے بارے میں بھی معلوم کریں گے۔ یعنی کندھا ایک ننگا کر کے، چادر جو ہے وہ دائیں کندھے کو ننگا کر دیا اور یوں چادر نکال کر یوں ڈال دیا، جو طواف کے اندر آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ وہ والی کیفیت جو ہے وہ ایئرپورٹ پر ہی بعض حاجی بنا لیتے ہیں۔ پوچھے جناب وہ سیدھی طرح چادر لے لیں، تو بعض نوجوان ساتھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حاجی لگنا بھی تو چاہیے، حاجی بھی تو لگنا چاہیے، سیدھی چادر اوڑھیں گے تو پتہ نہیں لگے گا حاجی ہے۔ تو وہ ایک مخصوص انداز سے اوڑھنے کو اوڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حاجی لگنا چاہیے۔ تو یہاں میں ایک بات ابھی حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بڑی وضاحت سے آپ کے سامنے بات کر دی ہے کہ یہ حاجی لگنا چاہیے نا، تو کس کو لگنا چاہیے؟ اگر لوگوں کو لگنا چاہیے تو ریا ہے، یہ تو ریا ہے، یہ تو دکھلاوا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جس سے حاجی لگے، ہاں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ یہ حاجی ہے۔ تو یہ حاجی لگنے کی جو کیفیت بنانا ہے یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ اس لیے صرف طواف کے اندر وہ ارتباع ہے، وہ جو چادر کی خاص کیفیت ہے، ابھی آگے چل کر آئے گا۔ یہاں ایئرپورٹ پر ایسا نہیں کرنا، راستے میں بھی ایسا نہیں کرنا۔ اوپر چادر، دونوں کندھے ڈھانپے رکھیں، آداب ہے، دونوں کندھے ڈھانپے رکھیں۔ آپ حالت احرام میں ہیں، اب آپ نے ہوائی جہاز میں سوار ہونا ہے اور جدے تک آپ نے اسی طرح ایئرپورٹ اترنے تک ایسے رہنا ہے۔ اب درمیان میں خواتین کے لیے چند باتیں ہیں، پھر جدہ پہنچنے کے بعد کی باتیں انشاءاللہ۔ خواتین اسی طرح گھر سے روانہ ہوں گی، ان کا ظاہر آپ کو معلوم ہے کہ ان کا احرام انہی کے کپڑے ہیں، عام کپڑے جو گھر میں پہنتی ہیں وہی ان کے لیے احرام ہے۔ البتہ خواتین چونکہ دوپٹہ حج کے اندر احرام کی حالت میں نہیں لینا چاہیے، اسے اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہ عام طور پر سفر کے اندر چلتے پھرتے وہ ڈھلک جاتا ہے، اتر جاتا ہے، بال نظر آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہوتا ہے کہ وہ سر پہ اسکارف باندھیں تاکہ بال جو ہے وہ مکمل ڈھانپے رہیں اور ہوا کی تیزی سے ایئرپورٹ تک ہوائی جہاز پہ جانے کے درمیان وقت میں وہ اترے نہ، بال نظر نہ آئے، اس لیے وہ اسکارف باندھا جاتا ہے۔ اس اسکارف کا بھی اس کو احرام نہیں کہنا چاہیے، نہ یہ احرام ہوتا ہے۔ اسکارف باندھتے ہیں خواتین تو یوں چہرہ جو ہے یہ پورا کا پورا یوں کر کے اسکارف باقی ڈھانپ لیتا ہے، اور باقی جو چہرہ ہے خاص خواتین کا اس کا پردہ بھی ضروری ہے، اس کا پردہ کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کو اپنے چہرے پر سامنے کپڑا نہیں لگانا چاہیے، کپڑا نہیں لگانا چاہیے۔
لہذا وہ جو چھجا ملتا ہے اس کی پریکٹس تھوڑی سی گھر میں مشق کروا لی جائے خواتین کو، اور وہ چھجا یوں کر کے لگا لیا جائے، اوپر آگے نقاب گرا دیا جائے تو اس سے چہرہ چھپا رہے گا، پردے کے آداب بھی پورے ہو جائیں گے۔ خواتین ایئرپورٹ پر پہنچ کر 2 رکعت نفل پڑھیں گی، نفل پڑھنے کے بعد عمرے کی نیت کریں گی اور 3 بار تلبیہ پڑھیں گی۔ ان کا احرام بھی شروع ہو گیا، گویا کہ ان کے اندر لباس کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہی باتیں جو عرض کی ہیں، اور 2 رکعت نفل پڑھے، نیت کی، تلبیہ پڑھا اور خواتین کا احرام شروع ہو گیا۔ یہ اب حالت احرام میں ہے۔ 3 بار تلبیہ پڑھنا سنت، بعد میں آپ لگاتار پڑھتے جائیے۔ جو خواتین ناپاکی کی حالت میں ہوں، شرعی عذر ہے، اس پر خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں اور بے جا پریشان ہوتی ہیں۔ پریشان اس لیے ہوتی ہیں کہ جناب 1-1.5 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں اور پھر اعمال پورے نہیں ہو رہے، 1-1.5 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے اور پھر اعمال نہیں پورے ہو رہے، یہ ان کی فکر ہے، یہ ان کی فکر ہے تو دینی فکر ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دین نے باتیں بتائی ہیں وہ اگر ذہن میں ہو جائے تو انشاءاللہ 1 لمحہ بھی بوجھ نہیں آئے گا سارے سفر میں۔ اور وہ بات کیا کہ خواتین حالت احرام میں صرف ایک طواف نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ مسجد حرام میں طواف ہوتا ہے، مسجد میں نہیں خاتون جا سکتی ناپاکی کی حالت میں، ایک طواف نہیں کر سکتی، ایک نماز نہیں پڑھ سکتی، ایک قرآن حکیم نہیں پڑھ سکتی، بس باقی ہر عمل خاتون کر سکتی ہے ناپاکی کی حالت میں۔ نماز نہیں پڑھنا، قرآن حکیم نہیں پڑھنا اور طواف نہیں کرنا، کیونکہ وہ مسجد کی حدود میں ہوتا ہے۔ اس لیے جو خواتین ایسی ہوں کہ اگر جو ان کو فلائٹ ملی ہیں اس میں وہ ناپاکی کے دن آ رہے ہیں تو بالکل نہ گھبرائیں، بہت آسان طریقہ، یہ ایئرپورٹ جائیں، ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد ہوائی جہاز میں سوار ہونے سے پہلے انہوں نے نفل نہیں پڑھنا، ایسی مخصوص خاتون نے نفل نہیں پڑھنے، صرف نیت کرنی ہے اور تلبیہ پڑھنا ہے، صرف نیت کرنی ہے اور تلبیہ کرنا ہے۔ ان کا احرام شروع ہو گیا، ان کا احرام شروع ہو گیا، کوئی دقت نہیں، کوئی کراہت نہیں، کوئی بے ادبی نہیں، کوئی ثواب میں کمی نہیں، کوئی ثواب میں کمی نہیں، بلکہ یہ جو لگن اور تڑپ ہے کہ میں بھی پاک ہوتی تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتی، میں پاک ہوتی تو قرآن حکیم پڑھ لیتی، یہ تڑپ اور لگن اس پر اللہ رب العزت ان کو بعینہ ہی ان نوافل کا اور اس قرآن کا ثواب عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تڑپ اور لگن ہے، بس ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اس لیے خواتین کو بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے شرعی عذر کی وجہ سے، فطری عذر کی وجہ سے بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنے معمولات جاری رکھیں۔ لہذا خواتین ایئرپورٹ پر پہنچ کر پاک ہیں تو 2 رکعت نفل پڑھیں، نیت کریں اور تلبیہ پڑھیں، ان کا احرام شروع ہو گیا۔ اور جو مخصوص خواتین ہیں وہ وہاں پہنچ کر صرف نیت کریں گی اور تلبیہ پڑھیں گی۔ یہ تلبیہ اس حالت میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ قرآن حکیم نہیں ہے، تلبیہ ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، بار بار پڑھ سکتے ہیں، تو تلبیہ پڑھیں گی، نیت کریں گی اور ان کا احرام شروع ہو گیا۔ اب آپ یہاں تک پہنچے کہ ایئرپورٹ پر پہنچے، احرام شروع ہوا اور اب آپ نے ہوائی جہاز میں بیٹھ جانا ہے۔ سفر کا آغاز ہوا، بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ، بغیر بے چینی، بغیر پریشانی کے اس سفر میں آپ نے رہنا ہے۔ بھرپور کوشش کرنے اپنے آپ پر قابو پا کر انشاءاللہ آپ کو ہوائی جہاز میں لوگ بٹھا دیں گے، وہاں پر آپ وقت گزاریں گے، وہاں سو بھی سکتے ہیں، آرام بھی کر سکتے ہیں، تسبیحات بھی کر سکتے ہیں، ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ آپ درمیان میں سفر کے اندر جتنے معمولات ہیں وہ آپ جاری رکھیے۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اب آپ نے خوشبو نہیں لگانی، حالت احرام میں خوشبو نہیں لگانی، خوشبو سے بچنا ہے، پرفیوم سے بچنا ہے۔ اس لیے ہوائی جہاز میں اور دوران احرام میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہاں ٹوائلٹ کے اندر عام طور پر جو صابن رکھا ہوتا ہے یا جو
انہوں نے لکوڈ صابن رکھا ہوتا ہے، ہاتھ دھونے کے لیے مائع رکھا ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس میں خوشبو ہوتی ہے عام طور پر۔ تو ٹوائلٹ استعمال کرتے ہوئے ہوائی جہاز کے احرام کی حالت میں آپ خوشبودار صابن استعمال نہیں فرمائیں گے، اس لوشن کو بھی آپ استعمال نہیں فرمائیں گے۔ عام طور پر جتنے لوشن ہوتے ہیں ان میں خوشبو ہوتی ہے، بس آپ سادے صابن سے بغیر خوشبو کے ہو اس سے ہاتھ دھو لیں، یا سادے پانی سے ہاتھ دھو لیں، یا ٹیشو بغیر خوشبو کے ہو اس سے آپ ہاتھ صاف کر لیجیے۔ جدہ پہنچ گئے، وہاں آپ تحمل سے آرام سے امیگریشن سے فارغ ہوں، اس کے بعد انتظار فرمائیں، فارغ ہو کر وہ آپ کو لاؤنج میں پہنچا دیں گے، وہاں آپ کا سامان ہوگا، اس سامان کو آرام سے تلاش کریں۔ آپ حالت احرام میں ہیں، بڑے آرام سے تحمل سے سامان تلاش کریں اور پھر اپنے مقررہ بسوں پہ بیٹھ جائیں، اپنے سامان کی خود ذمہ داری لیں، خود سامان اپنا پورا کریں۔ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر جو رہائش گاہ آپ کو ملی ہے اس میں سامان پہلے آپ پہنچائیں، اپنے کمرے میں سامان خود پہنچائیے۔ ذاتی رہائش گاہ ہے، سرکاری رہائش گاہ ہے، جو بھی ہے وہاں آپ خود سامان لے کر جائیے۔ ہمارے بعض ساتھی حاجی ایسا کرتے ہیں کہ بس میں سوار ہو گئے مکہ مکرمہ پہنچنے کے لیے، تو اب ساتھیوں کو تیار کرتے ہیں، تو میرا سامان لے جانا، تو میرا سامان لے جانا۔ دل میں خواہش ہی ہوتی ہے کہ میں بس اترتے ساتھ سیدھا طواف کے لیے خانہ کعبہ میں سیدھا چلا جاؤں۔ جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل کو، وقار کو، بردباری کو، ترتیب سے کام کرنے کو زیادہ پسند فرمایا ہے، زیادہ پسند فرمایا ہے۔ جب ایک عبد القیس کا وفد آیا تھا، بنی عبد القیس کا وفد، تو ان کا سردار تھا اشج، جس کا نام منذر تھا۔ تو یہ ایک وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو باقی جو ساتھی تھے وہ سب اپنی سواریوں سے اترے اور جلدی سے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، دیدار، بہت بڑی عظمت کی بات، ایک خواہش تھی، فٹافٹ اترے، جلدی سے جا کے حاضر ہو گئے۔ اور یہ جو اشج تھا، سردار اس قبیلے کا، یہ جناب اترے، اترنے کے بعد اپنا سامان باندھا، سواری کو باندھا، وضو کیا، کپڑے صاف ستھرے پہنے اور بڑے وقار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، ان فیک